علی کی آنکھوں پر لگی تو درد ختم ہو گیا. سچ ہے. حضرت قتادہ کی آنکھ کا ٹھیلا باہر نکل آیا, تیر لگا تھا. حضرت قتادہ آنکھ کا ٹھیلا ہتھیلی پہ رکھ کے لائے, یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں آپ نے اپنے مبارک ہاتھ میں اسے رکھا اور رکھ کر میری آنکھ کے ڈھیلے پہ ایسے اندر دبایا, دعا پہ دہن لگائی, دعا فرمائی. میں نے دیکھا تو ایسے لگتا تھا کہ آنکھ میری باہر نکلی نہیں ہے. اور حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما کا نام آپ نے سنا ہوگا, دو نوجوان لڑکے جنہوں نے میدان بدر میں ابو جہل کو گرایا تھا. دشمنوں نے تلواریں ماری, حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا تھا. حضرت معاذ فرماتے ہیں میں کٹا ہوا بازو اٹھا کرنے آیا, یا رسول اللہ میرا بازو شہید ہو گیا. رحمت والے نبی نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اسے اٹھایا, پھر اپنی مبارک دعا پہ دہن لگائی, پھر اسے اٹھا کر میرے جسم کے ساتھ جوڑا. فرمایا معاذ کھڑے ہو کر دیکھو. حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے کھڑے ہو کر دیکھا, ایسے لگتا تھا کہ میرا بازو کٹا ہی نہیں تھا. سب کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف مرہ بعدد کل ذرہ. تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ خصوصیات ہے پیغمبر کی. حضرت ابن زبیر کو آپ نے خون نکلوائے, خون. ابن زبیر کو کہا کہ جاؤ کہیں سے چھپا دو. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گیا اور واپس آیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میرا خون کہاں ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے چھپا دیا. فرمایا کہاں چھپایا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں زمین پہ ڈال دوں, آپ کے خون سے بڑی خوشبو آتی تھی, میں تو منہ لگا کر سارا خون پی گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جس کے جسم میں محمد کا خون شامل ہو گیا اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا. امت جو کام کر سکتی ہے یہ خصوصیت ہے پیغمبر کی. کیا ہے نبی علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض تھی, ہمارے پر فرض ہے. ہم تو 5 نمازیں نہیں پڑھتے, تہجد کون پڑھتا ہے؟ تو یہ نبی کے وہ اعمال ہیں جو شان نبوت کے مطابق ہیں. یہ خصوصیت ہے. امت کو عمل کرنے کی ضرورت حکم بھی نہیں. امت کو جو ضرورت ہے عمل کی وہ نبی کی سنت شریعت پر عمل کی ضرورت ہے. سنت شریعت وہ اعمال ہے جو پیغمبر نے امت میں بطور سنت کے جاری کیے ہیں. جیسے وضو کیسے کرنا ہے, اذان کیسے دینی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, طواف کیسے کرنا ہے, یہ سنت کے اعمال ہیں, ان کو کرنا ہے. اب میرے بھائیو دوستوں توجہ کرو, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پیغمبر کا ذاتی عمل ہے, یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے, یہ سنت شریعت ہے؟ ہمارے لیے تو تینوں کام برابر ہو جائیں گے. امتیاز کون کرے گا, فرق کون کرے گا, وضاحت کون کرے گا؟ اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. لوگوں میرے طریقے کو مضبوط پکڑو اور میرے خلفاء کے طریقے کو مضبوط پکڑو. میرا طریقہ بھی سنت ہے, میرے خلفاء کا طریقہ بھی سنت ہے. صحابہ فیصلہ کریں گے, صحابہ بتائیں گے کہ سنت شریعت کیا ہے. تو صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان ذو النورین, علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, یہ جو پیغمبر کے 4 خلیفے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے, تمام صحابہ سے اونچا ہے. ان کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا. اور ان میں جو 2 آدمی ہیں شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما, ان کا مقام پھر باقیوں سے اونچا ہے. یہ دونوں پیغمبر کے پاس آج حجرہ انور میں سوئے ہوئے ہیں, اور آپ نے فرمایا جس جگہ سے میرا خمیر اٹھایا گیا تھا اللہ نے ابو بکر عمر کا خمیر بھی وہیں سے اٹھایا. اور اسی کی دلیل تو ہے کہ آج اللہ نے ان دونوں کو پیغمبر کے قدموں میں سلایا ہے. ابو بکر خود تو نہیں سلایا, ابو بکر کو خدا نے سنایا, سبب مرتضیٰ کو بنایا. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ابو بکر نے وصیت کی تھی جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دینا, کفن پہنانا, میرا جنازہ اٹھا کے لے جانا, حجرے کے باہر رکھنا, اجازت طلب کرنا, اگر اجازت ملے تو اندر لے جانا, اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے بقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے صدیق اکبر کا جنازہ اٹھایا, حضرت نبی پاک کے حجرے کے دروازے پر لے گیا, میں نے سلام کے بعد عرضی پیش کی اے پیارے آقا آپ کا رفیق اور صدیق دروازے پر حاضر ہے, اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے عرضی پیش کی میں نے دیکھا کہ حجرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا. حجرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ ابو بکر کی وہ کرامت ہے جو اس کی وفات کے بعد ظاہر ہو گئی ہے.
بلکہ حاطف کی آواز میں نے سنی. کوئی مجھے آواز دے کر کہتا ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. جلدی کرو، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ. کتنا عرصہ ہو گئے کہ میں یار کی انتظار کر رہا ہوں. یہ فیصلہ آسمان سے ہوا تھا، تو اس لیے اللہ نے ابو بکر کو پیغمبر کے پہلو میں سنایا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی باتوں کی وجہ سے حضرت ابو بکر سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑی عقیدت رکھتے تھے. اتنی عقیدت کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے جنازہ پڑھانے کے لیے بھی ابو بکر کو آگے کیا. جنازہ آپ پڑھائیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی فاطمہ تیری گھر والی ہے تو خود جنازہ پڑھا دے. حضرت علی عرض کرتے ہیں صدیق پیغمبر نے تجھے مصلی پر کھڑا کیا، تجھے ہمارا امام بنایا، ہمارے 5 نمازوں کے امام آپ ہیں، ہمارے جنازے کے امام بھی آپ ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا پیغمبر کی چھوٹی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھائی اور تکبیر 4 کہیں. کتنے؟ جنازے کی تکبیر کتنے؟ 4. کچھ لوگ زیادہ کہتے ہیں. جنازے کی تکبیر کتنے؟ 4. تمام صحابہ کا عمل یہی ہے. نبی علیہ السلام نے جو نجاشی کی نماز پڑھائی تھی اس میں بھی تکبیر 4 کہی تھی. اور خلفائے راشدین کا عمل بھی یہی ہے کہ جنازے کی تکبیر 4 ہونی چاہیے. پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف نماز والا، تیسری تکبیر کے بعد جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا اللہم اغفر لحینا ولدعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام. جنازہ ختم، جنازہ مکمل ہو گیا. حضرت ابو بکر کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھایا، جنازے کی تکبیر 4. حضرت عمر کا جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا، جنازے کی تکبیر 4. حضرت عثمان کا جنازہ جبیر بن مطعم نے پڑھایا، جنازے کی تکبیر 4. حضرت علی کا جنازہ جناب حسن نے پڑھایا، جنازے کی تکبیر 4. حضرت حسن کا جنازہ سعید بن عاص نے پڑھایا، جنازے کی تکبیر 4. حضرت حسین کا جنازہ سلیمان بن عبد الملک نے پڑھایا، جنازے کی تکبیر 4. حضرت معاویہ کا جنازہ ضحاک بن قیس کہنی نے پڑھایا، جنازے کی تکبیر 4. حضرت عائشہ کا جنازہ ابو ہریرہ نے پڑھایا، جنازے کی تکبیر 4. حضرت فاطمہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا، جنازے کی تکبیر 4. حضرت آدم کا جنازہ ملائکہ نے ادا کیا، جنازے کی تکبیر 4. الحمدللہ اہل سنت کے جنازے کی تکبیر بھی 4. پیغمبر کے خلیفے بھی 4، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں بھی 4، آسمانی بڑی کتابیں بھی 4، اللہ کے مقرب فرشتے بھی 4. یاد رکھیں گے جائے. اور پیارے نبی کے خلیفے کتنے؟ 2 سے کتنے خلیفے؟ حضرت علی کے دل میں ابو بکر کی محبت پیدا ہو گئی، حضرت علی کے دل میں ابو بکر کی بڑی عقیدت پیدا ہو گئی. وزیر آباد کے رہنے والوں، سودرا کے دوستوں، اس سے بڑی کیا دلیل پیش کروں. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ علی کا بیٹا تھا جس کا نام ابو بکر تھا. صرف 1-2 نام یاد ہے، امام حسن، امام حسن. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 9 شادیاں فرمائی تھیں. کتنی؟ یکے بعد دیگرے، خیال رکھنا اکٹھے نہیں. ایک فوت ہو جاتی تھی پھر اور کرتے تھے. حضرت علی کی 9 شادیاں تھیں، آپ کے بیٹے 18 تھے، آپ کی بیٹیاں 17 تھیں. یاد رہے گی بات؟ کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے؟ اور مزے کی بات، اصحاب ثلاثہ کے نام پر نام رکھے. حضرت علی کا بڑا بیٹا حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، تیسرے کا نام محسن ہے، چوتھے کا نام ابو بکر ہے، 5ویں کا نام عمر ہے، 6ٹھے کا نام عمر اصغر ہے. حضرت علی کے 7ویں بیٹے کا نام ہے عثمان. نعرہ تکبیر. 3 کیلنڈر بنائے ہیں صحابہ کے، اہل بیت کے تعلق کے، بہت قیمتی چیزیں ہیں. 27 کتابوں کے حوالے میں لگا کے یہ دیکھیے. حضرت علی کا نام پاک دیکھا ہے؟ پہلے تو سب دیکھ سکے گا. اور انہیں تو نہیں ہے بیچی. دیکھ رہے ہیں؟ اچھا سب آپ بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھا بھائی نیند تو نہیں آئی گی؟ سارے جاگ رہے ہیں؟ یا ایسا کریں کہ ہر آدمی اپنے ساتھ والے آدمی کے کندھے پر ہاتھ پھیرے تاکہ وہ بیدار ہو جائے. ہاتھ پھیرو نا ساتھ والے آدمی کے کندھے پر، لیکن ہاتھ کندھے پر پھیرنا ہے، یہ نہیں کہ جیب پر پھیر دو. بندے تو بڑے قابل ہوتا ہے. یہ علی پاک کا کیلنڈر ہے، آپ کی مسجد میں بھی ہونا چاہیے.
آپ کے گھر بھی ہونا چاہیے، بیٹھک میں بھی اور دکان پر بھی، ڈرائنگ روم میں بھی فریم کرا کے لگانا ہے، ویسے بہت قیمتی ہے۔ اور یہ ایک علی پاک والا اور دوسرا ہے حسین پاک والا، کہ ہم حسین کے بھی غلام ہیں نا، نبی کے بھی غلام ہیں، نبی کے خاندان کا بھی غلام ہے۔ حضرت حسین میرا دین ہے، حضرت حسین میرا ایمان ہے، حضرت حسین میرا مقتدا، حضرت حسین میرا پیشوا، حسین میرے دل کی دھڑکن ہے، حسین میرے دماغ کا سکون ہے، حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت حسین کا مقام بڑھے تو اس کا ایمان بڑھے۔ اس میں سارے شہداء کربلا کے میں نے نام بھی دے دیے برکت کے لیے، اور حضرت کی 6 جو ہے وہ گھر والیاں تھیں، اور حضرت کے 6 بیٹے تھے، ان کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ اور حضرت حسین کا ایک سب سے بڑا رشتہ جو کروانے والا تھا وہ میرا پیر امیر عمر تھا۔ میرا بڑا دل تھا میں کھولتا باتوں کو، لیکن آپ نے میرا وقت سارا ضائع کر دیا۔ حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ایران کے بادشاہ جو تھا فارس، اس کا نام تھا کسرا۔ کیا نام تھا؟ کسرا کی 3 لڑکیاں مال غنیمت میں آئیں۔ دیکھ لیا کیا ہوگا؟ کتنی لڑکیاں؟ 3 لڑکیاں مال غنیمت میں آئیں، اور بھی عورتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقی تو مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ یہ جو 3 شہزادیاں تھیں نا، آپ نے یہ کسی کو نہ دیں، اور ان کے لیے حضرت علی سے مشورہ کیا کہ یہ شہزادیاں ہیں، ان کی شادی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آپ خود رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، فرمایا کسی کو دے دیں۔ آپ کی بصیرت افروز نگاہ نے یہ فیصلہ کیا اور فرمایا علی یہ عام لڑکیاں نہیں ہیں، یہ شہزادیاں ہیں، عام آدمی کو اگر دیں گے احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شہزادیاں ہیں اور شہزادی کا رشتہ شہزادے سے ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا امیر عمر آپ کے نزدیک شہزادہ کون ہے؟ حضرت امیر عمر نے فرمایا علی میرے نزدیک شہزادہ تیرا بیٹا حسین ہے۔ پیغمبر نے اس کے بارے میں فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ میرا خیال یہ ہے یہ شہزادی کی شادی میں حسین شہزادے سے کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی کے مشورے سے یہ فیصلہ ہوا کہ ایک لڑکی آپ اپنے بیٹے کو دے دیں اور ایک لڑکی ابو بکر کے بیٹے کو دیں۔ ابو بکر ہم میں بڑی شان والے آدمی تھے، تو باہمی مشورے سے یہ طے ہو گیا ایک شہزادی کی شادی صدیق کے بیٹے سے کر دی، ایک شہزادی کی شادی عمر کے بیٹے سے کر دی، ایک شہزادی کی شادی علی کے بیٹے سے کر دی۔ میں نام بتاؤں گا، آپ نے یاد رکھنے ہیں، میں سبق آخر میں سنوں گا۔ اشرف صاحب مسجد کو تالا مارو نا، سب نہیں ہو رہے کو سبق یاد کریں گے تو ان کو چھٹی ملے گی۔ صدیق اکبر کے بیٹے کا نام محمد ہے، فاروق اعظم کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور جناب علی کے بیٹے کا نام حسین۔ ان تینوں کو شہزادیاں دینے والا کون ہے؟ حضرت عمر کے لاتوں شادی کی تینوں سے میرے خیال ابھی تک آپ سو رہے ہیں۔ نہیں ان کو دینے والا حضرت امیر عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تینوں شہزادیوں کی شادی ان شہزادوں سے ہو گئی۔ کس کس سے؟ ابو بکر کے بیٹے محمد سے، عمر کے بیٹے عبداللہ سے، علی کے بیٹے حسین سے ہو گئی۔ یہاں تک سب یاد ہو گیا؟ پکی بات ہے۔ اب آگے چلیں۔ اللہ پاک نے کرم کر دیا، اللہ نے تینوں کے گھر میں بیٹے پیدا کیے۔ توجہ کریں، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تینوں کے گھر میں اللہ نے رحمت فرمائی، تینوں کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، یعنی ابو بکر کے گھر بھی پوتا پیدا ہوا، عمر کے گھر بھی پوتا پیدا ہوا، اور علی کے گھر بھی لوٹ سے حضرت ابو بکر کے پوتے کا نام قاسم ہے، حضرت عمر کے پوتے کا نام سالم ہے، اور حضرت علی کے پوتے کا نام امام زین العابدین ہے۔ اب یاد رہے گی بات؟ پوچھ رہے ہیں نا موالیوں سے کہ زین العابدین کی اماں کون ہے، کہاں سے آئی تھی، لانے والا کون ہے؟ اگر زین العابدین چوتھا امام سچا ہے تو اس کی ماں سچی ہے نا، اگر ماں سچی ہے تو اس کا آنا صحیح ہے، اگر آنا صحیح ہے تو پھر جہاد صحیح ہے، اگر جہاد صحیح ہے تو امیر عمر کی خلافت بھی صحیح ہے۔
عمر کا مقام سمجھو مقام